ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے لیسن کس طرح کی بنانا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ اگر آپ بی ایڈ کر رہے ہیں 1.5 2.5 یا 4 ایئر، اگر آپ بی ایڈ کا اسٹوڈنٹ ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور یونیورسٹی کہیں سے بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس میں ایک کورس ہوتا ہے جس کا کوڈ ہوتا ہے 8608، جس میں آپ کو لیسن بنانی ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ، میرا جو مین مقصد ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے لیسن کس طرح کی بنانا ہے، اس کا پورا پروسیجر کس طرح کے ہیں. تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ، اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک نوٹ بک لینا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نوٹ بک لینے کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کسی بھی اسکول پہ آپ نے جانا ہے. کسی بھی آپ گورنمنٹ اسکول میں بھی جا سکتے ہیں، پرائیویٹ میں بھی جا سکتے ہیں. میں آلریڈی بی ایڈ کر چکا ہوں، تو اسی لیے جو سب کچھ میں نے آبزرو کیا ہے، جتنی بھی میرے پاس انفارمیشن ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے کیا ہے، جتنی مارکس مجھے ملی ہے، تو اس کی بیس پہ میں یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹ کو گائیڈ لائن نہیں ہے، اس کے پاس آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی میں نے لیسن کس طرح کی بنانی ہے اور کیا کیا کرنا ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اسپیشل ہے. ٹھیک ہے، زیادہ غرض کے لیے. تو اسٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نوٹ بک آپ نے لینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا، آپ نے کسی بھی اسکول پہ جانا ہے. کسی بھی اسکول پہ جانے کے بعد اسٹوڈنٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ساتھ چلے میں آپ کو 7 پوائنٹ بھی ادھر لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک نوٹ بک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کسی بھی اسکول میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ میں پوائنٹ بھی لکھتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا، آپ کو ایزی ہو. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ پوائنٹس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ نے نوٹ بک لیا، آپ نے کسی بھی اسکول میں جانا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ کرنا کیا ہے. آپ نے سب سے پہلے جب آپ اسکول میں جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے لیسن پلان بنانی ہوتی ہے. وہ لیسن پلان آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا اسی اسکول میں. ڈیلی بیسس پہ آپ نے جانا ہے. نہیں، لیکن آپ نے جانا ضرور ہے. تو اس کے لیے آپ نے کسی بھی اسکول میں جانا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائیویٹ گورنمنٹ ڈزنٹ میٹر، آپ جا سکتے ہیں. تو یہ کنسیپٹ آپ کی کلیئر ہوگا. تو آپ نے کرنا کیا ہے، وہاں پہ اپنے جانا ہے اور آپ سب سے پہلے اپنے پرنسپل کے ساتھ ملنا ہے کہ بھائی میں ادھر آیا ہوں، میں نے جو ہے نا یہاں پہ یہ لیسن پلان کو پریزنٹ کرنی ہے، کیونکہ میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ کورس کر رہا ہوں جس کا کوڈ ہے. کوڈ اگر آپ نہیں بتاتے، بس آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی ٹیچنگ پریکٹس کا ایک بک ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے کسی بھی اسکول پہ جانا ہے، وہاں پہ آپ نے لیسن کو پریزنٹ کرنی ہے. تو پرنسپل کے ساتھ آپ نے ملنا ہے، جیسے وہ آپ کو پرمیشن دے دے، تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اس اسکول میں ایز اے ٹیچر آپ کلاسز لے سکتے ہیں. تو آپ نے کرنا کیا اسٹوڈنٹ کا، آپ نے میں جا کے جو ہے نا پرنسپل سے پرمیشن لے کے، تو اس کے بعد تو آپ کسی بھی کلاس میں جا سکتے ہیں. لیکن جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک لیسن پلان ہونا چاہیے. تو اس کے بعد آپ نے اس کو پریزنٹ کرنی ہوتی ہے کلاس میں اسٹوڈنٹ کو.
تو یہ تقریباً 40 دن کی ہوتی ہے، تو 40 لیسن آپ کو بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ سارے نوٹ بک میں لکھنا ہے کہ بھائی میں اسکول میں گیا تھا، میں نے آج یہ لیسن لیا، میں نے آج یہ لیسن لیا، تو سارے لیسن آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو وہ جو 40 لیسن ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو اس کو آپ نے اس پہ آپ نے ضرور سائن بھی لینے ہوتی ہے اس اسکول کی ہیڈ ماسٹر سے، یا اس کے علاوہ اگر کوئی اور فوکل پرسن ہے وہ سائن اور اسٹمپ لگاتا ہے تو آپ نے اس سے لینا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے اسکول پہ جا کے یہ سارے جتنے بھی لیسن ہیں یہ آپ نے پریزنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جیسے یہ 3 ویک کی نہیں 6 ویک کی ہوتی ہے ایٹ لیسٹ، تو جو ہے نا آپ نے سارے لیسن پریزنٹ کر کے کلاس میں اسٹوڈنٹ کو، تو جتنی بھی لیسن ہوتی ہے تو اس کے ہر لیسن پہ بھی آپ سائن اور اسٹمپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے نا لیسن کی شروع سے یا لیسن کی آخر پہ آپ اسٹمپ اس اسکول کی ٹیچر سے، ہیڈ ماسٹر سے لے سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بیسٹ ہوگا کہ جیسے کہ اس میں اسٹوڈنٹ آپ کو کچھ کورس چوز کرنا ہوگا، جیسے اگر آپ اسلامیات پڑھانا ہے تو اسلامیات 3 کورس جو ہے نا آپ رکھ سکتے ہیں۔ 2 کورس تو میرے خیال سے کمپلسری ہے، لیکن اس کے بعد 3 4 آپ 4 تک آپ اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ 3 رکھیں، ایزی بھی ہوگا اور اچھا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ بھی بہت نہیں رکھنا اور تھوڑا لمیٹڈ بھی نہیں رکھنا، تو 3 آپ کے لیے بیسٹ ہے، میرا سجیشن یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے پورا لیسن بنانی ہے، تو جب آپ وہ سارے لیسن کو پریزنٹ کریں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اپنی نوٹ بک کو فائنلائز کرنا ہوگا۔ تو فائنلائزیشن کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسی اسکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے تو اس سے آپ نے سائن اور اسٹمپ اپنی لیسن پر ضرور کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ورکشاپ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جب میں کر رہا تھا بی ایڈ، تو ایک میڈم تھی بہت کوئی سخت سی تھی، تو وہ بہت تنگ کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹ سارے کو۔ تو آپ نے جو ہے نا پورا پراپر طریقے سے لیسن بنانے ہیں۔ اور میں آپ لوگوں کی اور بات بتاتا چلوں کہ باقی چیزیں تو ایزی ہے، لیکن اگر آپ نے ورکشاپ کے لیے لے کے جانا ہے یہ نوٹ بک، تو آپ نے پورا یہ نوٹ بک کے لیسن پورا لکھنا ہے، 40 لیسن آپ نے لکھنا ہے۔ تو پھر جب آپ ورکشاپ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی پورا لیسن کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور اس لیسن کے ساتھ اسٹوڈنٹ آپ کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک پورٹ فولیو رپورٹ ہونا چاہیے۔ پورٹ فولیو رپورٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کی پورا ایک پرفارمنس ہوتی ہے کہ بھئی آپ گئے ہیں تو اسکول میں یا نہیں گئے تھے، تو وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتاتا چلوں کہ آپ کو لوگوں کے پاس اٹینڈنس شیٹ بھی ہونا چاہیے۔ آپ جب لیسن پریزنٹ کرتے ہیں تو اسی دن آپ نے اٹینڈنس بھی اسٹوڈنٹ کا لینی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ یہ بات نہیں آ رہا تو دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سمپل سی، جب آپ لیسن پریزنٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ کلاس میں چلے جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اسٹوڈنٹ کا اٹینڈنس لینی ہے، اس کے بعد آپ نے لیسن کو پریزنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیسن پریزنٹ کرنے کے بعد پھر آپ کسی اور کلاس میں جا سکتے ہیں اسی طرح کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے 40 لیسن کو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے۔ باقی اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ طریقہ ڈھونڈ سکتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو ایمانداری والا کام ہے میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں، جو میں نے خود کیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو وہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ نے پورٹی لیسن بنایا، اس کو پریزنٹ کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اسی اسکول کی ہیڈ ماسٹر سے سائن لیا اور اسٹمپ لگوایا، اور اس کے ساتھ آپ نے پورٹ فولیو رپورٹ بنانی ہے، اور اس پہ بھی آپ نے جو ہے نا
उस स्कूल का साइन और स्टैम्प दोनों लगवाने हैं। साइन और स्टैम्प अटेंडेंस शीट पे भी होना चाहिए, आपकी पोर्टफोलियो रिपोर्ट पे भी होना चाहिए, और आपकी ये जो नोटबुक है इन तीनों पे होना चाहिए। और एक दूसरा लेटर भी होता है स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता चलो, ये सारी चीज़ें जॉइनिंग लेटर होती है। जॉइनिंग लेटर ये होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज गया स्कूल में फर्स्ट टाइम, प्रिंसिपल के साथ मिल गया, फिर उसने परमिशन दिया, मैं क्लास में गया, चीज़ों को प्रेजेंट किया, तो ये मेरा जॉइनिंग की डेट हो गई। तो ये मेरा जॉइनिंग का डेट हो गया। फिर जब मेरा सारे जो है ना लेसन मैंने कंप्लीट किया, आखिर पे मुझे एक दूसरा लेटर बनाना पड़ता है, इसको पोर्टफोलियो रिपोर्ट बोलते हैं, तो वो एक फॉर्म होती है। तो ये सब पे आपकी स्टैम्प होना चाहिए। इधर साथ साथ मैं आप लोगों को लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने ये सब कुछ किया। एक बार मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने स्कूल पे जाना है। ये बार बार मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि कुछ जो स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा ना सही तरीके से, तो इसलिए मैं दोबारा से साथ साथ आप लोगों को दोबारा से इसको मेमोराइज़ करता हूँ कि भाई आपने क्या करना है। वैसे ना वही कहानी बन जाए कि किस्सा ख़त्म हो गया और वो कहता है कि यार वो ये मुनाए कौन था, वो एक कहानी थी ना कि वो लड़का था कि वो मरता, उसको ये भी पता नहीं था, किस्सा ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ साथ दोबारा मेमोराइज़ करता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। तो जैसे आप स्कूल भी चले जाए तो उसी डेट आपने नोट करना है कि आपकी जॉइनिंग लेटर हो गई, आपने वो डेट मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने भाई काम स्टार्ट करना है ईमानदारी वाला। स्कूल में डेली बेसिस पे जाना है, क्लासेस लेना है, स्टूडेंट का अटेंडेंस लगानी है, प्रेजेंट करनी है लेसन को, उसके बाद वापस घर आना है, ठीक है। तो और ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद सब चीज़ों पे आपने स्टैम्प और साइन लगानी है, नोट्स पे, जॉइनिंग लेटर पे, और जो आपकी पोर्टफोलियो रिपोर्ट होती है उस पे। रिपोर्ट इसको वैसे बोलते हैं, एक पाम होती है स्टूडेंट, उस पे बस उसका आपका पूरा डिटेल्स होगा, ये होगा उसमें कि भाई आप जो है ना आपने सही तरीके से क्लासेस लिया, प्रेजेंट किया, और आपने लेसन को प्रेजेंट किया, क्लासेस लिया, प्रॉपर तरीके से आप आए थे, डेली बेसिस पे आप प्रेजेंट थे, डेली बेसिस पे आप आया करते थे। तो ये थोड़ी सी 2-3 लाइन होती है। अगर किसी को ये चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने जल्दी कमेंट किया तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ढूंढ के आप लोगों को मैं सेंड करूँ, ठीक है। तो मेरे पास लैपटॉप में होगा लेकिन ढूंढना पड़ेगा। ये सारे मेरे पास थे, अटेंडेंस शीट भी था, जॉइनिंग लेटर भी था, पोर्टफोलियो रिपोर्ट भी था, ये सब मेरे पास थे। तो चले मैं आप भी लिख सकते, इतने मसला नहीं है। बाकी टू द पॉइंट बात भी आते हैं, तो आपने करना क्या है। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जो है ना इस सब कुछ पे साइन और स्टैम्प लगाएं, तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपको एक दिन बताया जाएगा कि भाई सब ने इसी दिन पे वर्कशॉप के लिए आना है। इसके बाद आपकी वर्कशॉप होती है इसी कोर्स का, ये कोर्स का वर्कशॉप बिल्कुल आखिर में होती है। इससे पहले आपकी जितनी भी कोर्स है उसकी वर्कशॉप आपको लेना पड़ता है। और फिर जो है ना जैसे बाकी कोर्स की वर्कशॉप ख़त्म होती है, जो एंड पे जो वर्कशॉप होती है उसमें आपको ये बताया जाता है कि भाई आपने ये जो 8608 वाला कोर्स होती है इसके लिए आपको थोड़ा सा गाइडलाइन करते हैं कि आपने स्कूल पे जाना है, लेसन को प्रेजेंट करनी है, और सब कुछ डिटेल्स आपको थोड़ा गाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट के लिए है जिससे वर्कशॉप मिस हो गई है, या अगर जिसने वर्कशॉप लिया है उसको फिर भी कंफ्यूज रहता है कि भाई क्या करना है, तो ये वीडियो उन सब के लिए स्पेशल है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जो मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ ये मैंने ख़ुद प्रैक्टिकली किया हुआ है, और
ماشاءاللہ میرا تقریباً 83 مارکس آ چکی ہے اسی کوڈ میں، اور 8607 تھا اس میں بھی، وہ میرے خیال سے پچھلے سیمسٹر میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں بھی میرا 73 تھی، اور یہ جو 8608 ہے اس میں میرا 83 تھی، اور دوسرا کورس بھی ہے جس کو ریسرچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 8613 ہے، 8613، وہ بالکل آپ کو میرے خیال سے لاسٹ سیمسٹر میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ بھی میں سب یہ جتنے بھی کورس ہے اسٹوڈنٹ ہے سب کے بارے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ میرا چینل کا پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے مین بات پہ آتے، تو یہ سب کچھ آپ نے اٹیسٹ کرانی ہے، اٹیسٹ نہیں ہے، آپ نے اسٹیمپ لگانی ہے اور سائن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک دن بتایا جائے گا کہ بھائی سب اسٹوڈنٹ نے اسی دن پہ اس اسکول میں آنا ہے، اور سب نے جو ہے نا لیسن کو پریزنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک بات بتایا چلوں کہ لیسن کو اپنے کیسے پریزنٹ کرنا ہے۔ جب آپ پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں ورک شاپ کے لیے، جس دن اس کوڈ کا ورک شاپ ہوگا، تو اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 ماڈل بنانی ہے چارٹ پہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے جتنے بھی ورک شاپ نے جتنے بھی آپ نے لیسن پریزنٹ کیا ہوتا ہے اسکول میں، ان میں سے 2 جو آپ کی فیوریٹ لیسن تھے، جو آپ کو ایزیلی آتا ہے، جو آپ ڈیپلی ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ نے 2 لیسن آپ نے اٹھانا ہے اور آپ نے اس کو چارٹ پہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چارٹ پہ آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھنا ہے، تاکہ آپ اس کو ایزیلی ورک شاپ والے دن آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں۔ تو 2 چارٹ پہ آپ نے کوئی بھی 2 ٹاپک بنانی ہے، جیسے کہ ایک چارٹ پہ فوٹوسنتھسس ہو گیا، دوسری پہ ڈائجسٹیو سسٹم ہو گیا، تو یہ 2 چارٹ بن گئی اسی طرح کی 2 چارٹ آپ نے بنانی ہے، جس کو ماڈل بولتے ہیں، جو بڑے بڑے نہیں ہوتا پیجز، یلو کلر کی، ریڈ کلر کی، وائٹ کلر کی، جو چارٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو اس پہ آپ نے بنانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اور جو ہے نا آپ نے ٹاپک کا نام لکھنا ہے کہ بھائی فوٹوسنتھسس میں پریزنٹ کرتا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے فوٹوسنتھسس کو ڈیفائن کرنا ہے، پھر اس کا آپ نے پورا پروسیجر لکھنا ہے کہ بھائی فوٹوسنتھسس کیا چیز ہے۔ فوٹوسنتھسس میں سن لائٹ آتا ہے، پلانٹ نیچے سے نیوٹرینس لیتا ہے، پانی لیتا ہے، تو پلانٹ کی جو لیوز ہے اس میں خوراک بنتی ہیں، جس کو ہم گلوکوز بولتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بھی پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو چلیے آپ اپنے پاس لکھتے رہیے، میں آپ کو بتاتا ہوں فوٹوسنتھسس، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ پلانٹ سن لائٹ آتا ہے، پلانٹ ابزارب کرتا ہے، اور اس کے بعد نیچے سے پلانٹ واٹر لیتا ہے، خوراک لیتا ہے، نیوٹرینس، اور لیوز میں آ جاتا ہے، اور وہاں پہ جو ہے نا سن لائٹ کی دوران خوراک بنتے ہیں، تو اس ٹائم جو ہے نا خوراک جب بن جاتی ہے اس میں آکسیجن ہوتی ہے اور گلوکوز، جس کو ہم شوگر بولتے ہیں۔ تو پلانٹ جو ہے نا شوگر اپنی لائف کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور جو آکسیجن ہوتا ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اس لیے بتاتے ہیں کہ بھائی زیادہ پودے لگائے، جیسے کہ عمران خان نے کہا کہ بھائی 30 لاکھ اس طرح کے کچھ پودے، اس نے کہا کہ بھائی پاکستان میں یہ لگانے تاکہ انوائرمنٹ صاف ہو، آکسیجن صحیح ہو، پولیوشن کم ہو۔ تو اس طرح کی جو ہے نا پلانٹ خوراک تیار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو مین بات ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، بیچ میں میں نے ویسے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو مین پوائنٹ پہ آپ اسٹوڈنٹ آ جائیں۔ تو جیسے کہ لیوز میں خوراک بن گیا، تو اس کے بعد تو پلانٹ نے ہمیں آکسیجن دیا، اور جو گلوکوز تھی وہ اپنی باڈی کے لیے اس نے استعمال کیا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ H2O پلس کاربن ڈائی آکسائڈ CO2، واٹر، کاربن ڈائی آکسائڈ اکٹھا ہو گئی، آگے کیا ہوگا C6H12O6 پلس O2، یہ اس کی فارمولہ ہے، ٹھیک ہے۔
C6H12O2 جو ہے نا یہ گلوکوز ہے، اور باقی جو آکسیجن ہے O2 ہمیں آکسیجن دیتا ہے. تو آپ نے اس طرح کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے آپ ماڈل بنا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے نا آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا ورکشاپ والے دن. ایک اسٹوڈنٹ اٹھے گا اور اس کو پریزنٹ کرے گا، اور وہاں جو ہے نا میڈم کھڑا ہوگا یا کوئی ٹیچر ہوگا. جب ہم کر رہے تھے تو میڈم تھی، وہ کھڑی تھی ادھر. جب میں اٹھا نا تو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا چلوں کہ آپ نے کی جو نوٹ بک ہوتی ہے جس میں آپ نے لیسن لکھا ہوتی ہے، وہ آپ نے پراپر طریقے سے اس کو دینا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی اس طرح کے ہوگا، اس نے پورا فائل میں آپ نے اس کو بند کرنی ہوتی ہے. جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ بات غور سے پھر سنیں. جو ماڈل آپ پریزنٹ کرتے جو آپ نے 2 پیجز بڑی لی ہوا ہے چارٹ، اس پہ جو 2 پریزنٹیشن آپ پریزنٹ کرتے ہیں 2 ٹاپک کی، تو اسی ٹاپک کا آپ نے ایک الگ نوٹس یا بنانی ہے، ایک لیسن بنانی ہے. اس کو اپنے فائل میں بند کرنی ہوتی ہے. ایک تو نوٹ بک ہو گیا نا 40 لیسن کا، وہ الگ چیزیں. اس 40 لیسن سے آپ نے 2 لیسن اٹھانی ہے جو آپ کو پسند ہے. وہی لیسن 2 آپ نے ایک اور پیجز پہ لکھنی ہے، چھوٹوں پیجز پہ جو عام پیجز ہوتی ہے جس میں ہم نوٹس بناتے ہیں. اس میں آپ نے 2 لیسن کو پراپر طریقے سے لکھنی ہے اور اس کو آپ نے فائل میں بند کرنی ہے. اور 2 چارٹ اسی ٹاپک کا 2 چارٹ آپ نے بنانی ہے. تو جو ماڈل آپ بنائیں تو اس کو آپ نے پریزنٹ کرنی ہے. چارٹ اور ماڈل اس کا ایک ہی مطلب ہے، ٹھیک ہے. کبھی میں ماڈل بولتا ہوں، کبھی میں چارٹ بولتا ہوں، تو مطلب آپ ایک ہی سمجھے. تو جو آپ پریزنٹ کرتے ہیں نا 2 ماڈل پہ، تو وہ آپ کے پاس ایک اور فائل میں وہ دونوں ہونا چاہیے. وہ آپ نے مزے کا لکھنا ہے اسی طریقے سے. ایسے لکھنا ہے کہ وہ میڈم دیکھے نا. میں میڈم اس لیے کرتا ہوں کہ جب میں پریزنٹ کر رہا تھا تو ہماری جو ورکشاپ تھی تو اس ٹائم میڈم تھی، تو اس لیے میں میڈم کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو ادھر جو ہے نا میڈم کھڑی ہوئی تھی، مجھے نہیں تھا پتہ نا، تو مجھے اس کے بعد سارا پتہ چلا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے میں نے میڈم کو دیا، میں نے کہا میڈم یہ لے لیں، یہ لیسن میں نے بنائی ہوئی ہے. تو میڈم نے کہا چلو آپ ماڈل اور پریزنٹ کریے، مجھے دے دیں. میں نے اس کو دے دیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو اس کے ساتھ تو فائل ہی نہیں ہے. اس نے پینگ دیا مجھے، یہ لے لو، جاؤ اس کی جو ہے نا اس کو فائل میں ڈال کے لے کے آؤ. تو اسی ٹائم پھر میم نے یہ کہا کہ یار چلے آپ فی الحال جو ہے نا یہ آپ پریزنٹ کریں ماڈل کو. میں نے پریزنٹ کیا، تو اس کے بعد میڈم نے کہا کہ بھائی جاؤ آپ جو ہے اس کو فائل میں ڈال کے لے آؤ. تو میں بازار میں گیا فائل لینے کے لیے. جب میں آ گیا تو میم نے مارکس لگائی ہوئی تھی. مجھے کہتا ہے کہ مارکس میں نے لگا دیا. میں نے کہا میم کیوں، میں تو فائل کے لیے باہر گیا ہوتا. مجھے بتا رہی تھی کہ بھائی نہیں، پہلے سے آپ کیوں نہیں ڈالتے تھے. تو اس نے جو ہے نا مجھے 2 مارکس کم دیا اسی فائل کی وجہ سے. تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مارکس کاٹنا ہو، ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو فائل میں 2 لیسن ڈالنے ہیں اور 2 ماڈل آپ نے بنانے، اس کو آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا. تو پھر آپ نے اس کو پریزنٹ کرنے ہیں، اور پھر اس کے بعد تو اس کی جتنے بھی مارکس ہیں نا اسٹوڈنٹ، تو یہ سارے میڈم کے پاس ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہے نا 40 مارکس آپ کی چلی جاتی ہے جب آپ اس کی ورکشاپ لیتے ہیں. جس ٹائم آپ کو پریزنٹ کرنا ہوگا کلاس میں کچھ، تو 40 مارکس اس ٹائم چلے جاتے ہیں. باقی 60 نمبر جو رہ جاتے ہیں نا، یہ اسی والے دن ہوتی ہے، ماڈل والی دن. جس دن آپ کو جو ہے نا یہ 40 لیسن میڈم کو شو کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ کی پورٹفولیو رپورٹ، اٹینڈنس، یہ سارے جتنی بھی آپ کی رپورٹ سے ساری چیزیں نا، ان سب کی 60 نمبر ہوتی ہے. تو یہ 60 نمبر آپ کو اسی دن ملے گا. تو یہ میڈم کی مرضی کہ بھائی آپ کو کتنے دیتے، آپ نے پریزنٹ کیسے کیا ماڈل، آپ کی جو باقی بھی جتنی بھی ڈاکومنٹس تھی، آپ کی 40 لیسن جو تھی اس پہ سائن تھا یا نہیں تھا، یا ویسے آپ نے
لیسن بنا کے آ کے میڈم کو دیا ہوا ہے، اور سائن دیکھے گا، اسٹیم دیکھے گا بھائی کہ اس نے ریئل میں اس نے ایمانداری والا کام کیا یا نہیں کیا. تو اس لیے آپ کو ایمانداری والا کام کرنا چاہیے. یا اگر آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی اور ہے تو پھر آپ کوئی جاننے والا اگر آپ کا ہے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کا مجبوری ہے، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میں ان اسٹوڈنٹ کے لیے بتا رہا ہوں جو اس کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، اس سے کے لیے جو ہے نا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پھر یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو آپ اس سے اسٹیم لگوا سکتے ہیں، آپ کسی اور پہ لیسن لکھ سکتے ہیں، اس سے اسٹیم لگوا سکتے ہیں، اور یہ 40 لیسن آپ تیار کر سکتے ہیں. باقی بھی جوائننگ کی لیٹر اس کو آپ لکھ سکتے، ٹائپ کر سکتے، اس پہ بھی سائن سگنیچر لے سکتے، اسٹیمپ اور سب پہ اسٹیمپ لگا سکتے. پھر آپ جا سکتے اس پریزنٹ کرنے والے دن، تو بھی چل سکتے، اتنی مسئلہ نہیں. تو مین جو بات ہے اسٹوڈنٹ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ماڈل کو صحیح طرح کی پریزنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کی نمبر صحیح طرح کی آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے نا 2 ماڈل آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس پہ ایک ٹاپک، دوسری پہ دوسری ٹاپک، لیکن اس کے ساتھ ایک اور ماڈل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. میرے پاس یہ بھی نہیں تھا، تو اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس پہ آپ کا پورا انٹروڈکشن ہوگا. ٹھیک ہے. کہ آپ کا نام جو آپ پریزنٹ کرنا چاہتے ہو، اس کا ٹاپک کا نام، آپ کی اسٹیشن، یہ پروگرام، یہ سارے کچھ آپ کی، یعنی آپ کی پورا انٹروڈکشن ہوگا ایک ہی ماڈل پہ. تو آپ کو پورا ٹوٹل 3 ماڈل کی ضرورت ہوگا. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اسی دن میڈم آپ کو نمبر دے دے گا کہ بھائی آپ کی اتنے مارکس آ گئی، 60 میں سے اس نے کتنے آپ کو دیا. تو آپ آخر میں میم سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ کتنے مارکس آپ نے مجھے دیا، تو آپ کو بتا دے گا. تو اس میں اسٹوڈنٹ 95 مارکس بھی لے سکتے ہیں، کچھ 50-60 مارکس بھی لے سکتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے میڈم پہ کہ اس نے آپ کو کتنے مارکس دیا. آپ کی پرفارمنس پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ نے کس طرح کو پریزنٹ کیا. تو سب کچھ آپ پہ ڈپینڈ ہے. اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو مارکس زیادہ آئے گا، اگر آپ محنت کرتے ہیں تو مارکس زیادہ آئے گا. اگر آپ ٹرکانے والا کام کرتے ہیں تو پھر جسٹ آپ پاس ہو گئے. تو یہ سب کچھ اسٹوڈنٹ، باقی اس میں اور کوئی بھی نہیں ہے. آخر میں پھر سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں. سب سے پہلے آپ اسکول پہ چلے جائے تو آپ کے پاس جوائننگ لیٹر ہونا چاہیے، 40 لیسن آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک نوٹ بک کی پام پہ. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کی جس دن آپ کی اسکول سے آپ آ رہے تھے تو اس کی ایک پورٹفولیو رپورٹ بولتی ہے، تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اٹینڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو پورٹفولیو رپورٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ بھائی جوائن تو آپ نے کیا، جوائننگ لیٹر تو آپ کے پاس ہے، اٹینڈنس شیٹ بھی آپ کے پاس ہے. یہ جو پورٹفولیو رپورٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ آخر میں اس میں جسٹ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ اسٹوڈنٹ آیا ہوا تھا، ٹائم پہ آیا کرتا تھا، اور جو ہے نا اس نے صحیح طریقے سے لیسن پریزنٹ کیا ہوا تھا، اور اس نے پورا 6 ویکس ہمارے اسکول میں ڈیلی بیسس پہ آیا کرتا تھا. اس نے 6 ویکس کمپلیٹ کیا ہے اور پورا طریقے سے اس نے لیسن پریزنٹ کیا ہوا ہے، ہمارے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو یہ بس اس میں یہی لکھا ہوتا ہے، اس میں باقی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو یہی پورٹفولیو رپورٹ بولتے ہیں. پورٹفولیو میں سب کچھ آپ کی آتی ہے، سب کچھ آپ کی آتی ہے. تو سب کچھ اسی میں آ گیا نا کہ آپ نے پورٹی لیسن بنایا، آپ نے پریزنٹ کیا، آپ کلاس میں جایا کرتے تھے، آپ نے اٹینڈنس لیا اسٹوڈنٹ سے، وہ بھی آپ کے پاس ہے، سب کچھ. تو آپ کو یہ پورٹفولیو رپورٹ میں آ گیا. تو ٹھیک ہو گیا نا. آپ کو میں نے بتا دیا کہ جوائننگ لیٹر ہونا چاہیے، اٹینڈنس شیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ 6 ویک آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تو اس کا ایک لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ نوٹ بک. تو آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا. ان سب چیزوں پہ آپ کی اسٹیمپ ہونا چاہیے اور سائن. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آخر میں آپ نے 2 ماڈل بنانی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو 2 ماڈل آپ نے اپنے گھر میں اچھی طرح کی بنانی ہے، تو پھر اس کے جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جانے ہیں جس دن آپ کی پریزنٹیشن ہوتی ہے اسی کوڈ کا 8608 کا، تو آپ نے اس کے ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ساتھ لے کے جانی ہیں۔ جب ہماری ورک شاپ ہو رہی تھی نا، تو میڈم نے سب سے یہ 40 لیسن لے لیا، اس کو ادھر ہی پاڑ دیا۔ بعد میں نے میم سے پوچھا، میں نے میم کیوں کیا اس طرح کے سارے نوٹس تو نے پاڑ دیا؟ ادھر ایک بندہ تھا، اس کو دیا کہ یار یہ لے جاؤ ادھر سارے پاڑ دو۔ 40 لیسن تھے ادھر، میرا دل یار میرا ایک طرح سے، میں نے کہا کیوں پاڑ دیا؟ تو میم بتا رہی تھی یار یہ میں اس کو واپس دوں نا تو یہ کسی اور کو دے دے گا، تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی آئے گا تو اس کو یہ تیار ملے گا، اس کا نہ محنت ہوگا نہ کچھ اور ہوگا، یہ اس کو تیار ملے گا۔ تو اس لیے میں نے اس کو بتا دیا کہ اس کو پاڑ دو تاکہ یہ کسی دوست کو نہ دے۔ تو اسی طرح کی ہوتی ہے کوئی ٹیچرز اس طرح کی، باقی آپ نے اپنا خود لکھنی ہوتی ہے، باقی ان کی مرضی ہے بھائی کو جس کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مرضی ہے، آپ نے لیسن لکھنا ہے اور اس کو اسٹمپ لگانی ہے۔ باقی آپ نے لیسن پریزنٹیشن والے دن کو آپ نے اس کو میڈم کے پاس ساری جمع کرنی ہوتی ہے، سب اسٹوڈنٹ کی نوٹ بک 40 لیسن والی، یہ سب کچھ میم دیکھے گا اور اس کے ساتھ آپ کی پریزنٹیشن دیکھے گا، تو اس کے بعد آپ کو نمبر دے گا کہ بھائی آپ کی جو پرفارمنس تھی وہ کس طرح کی تھی، تو اس کی بیس پہ آپ کو نمبر دے گا اتنا ہی۔ ویسے اگر آپ پہ ترس آ گئے تو آپ کو ویسے بھی دے سکتے ہیں، لیکن باقی آپ کی کارکردگی کو دیکھے کہ بھائی اس نے کتنی محنت کیا۔ تو اس لیے اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جوائننگ لیٹر، اٹینڈنس 2 ہو گئی، پورٹفولیو رپورٹ 3 ہو گئی، اور یہ نوٹ بک ہو گئی 4 ہو گئی، اور جو ہے نا ماڈل 5، اور جو ہے نا اس کے ساتھ تو 2 ماڈل چھوٹے چھوٹے نوٹ بک پہ آپ نے وہی لیسن آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5 یہی چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو تب آپ نے جانا ہے پریزنٹیشن کے لیے جس دن اس کی پریزنٹیشن ہو۔ تو باقی اگر کوئی کوئسچن ہے تو کمنٹ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائڈ کر لوں گا۔ باقی اتنی مشکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب میں جا رہا تھا تو میرے ساتھ بھی ٹینشن تھا، میں نے کہا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گئے تھے ادھر 2 کلاسز ڈیوائڈ کیا میم نے وہاں پہ، سیکشن A کیا اور سیکشن B کیا، کیونکہ لوگ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تھے نا، تو اس لیے تو بس ایزیلی ہم نے جو ہے نا اس کو پریزنٹ کیا، تو ایزی ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کو اتنی مشکل نہیں ہوتا۔ اس ٹائم میم کبھی سیکشن B میں چکر لگا رہی تھی، کبھی سیکشن A میں، اسی دوران اسٹوڈنٹ ادھر بھی پریزنٹیشن دے رہے تھے ادھر بھی دے رہے تھے، تو ایزی ہوتا ہے، اتنے وہ نہیں ہوتا کہ میم آپ کے پاس کھڑے ہوگا اور سب کچھ نوٹ کرے گی کہ بھائی کس طرح کی تو پریزنٹیشن کر رہی ہے، اور آپ جو ہے نا آپ پہ پریشر آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی آپ اس کو ایزی لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی مارک بھی اچھا آ جائے گا، آپ نے صحیح طریقہ فالو کرنی ہوتی ہے، تو باقی آپ کو پورا مارکس 99 پا بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈپینڈ آپ پہ کرتا ہے، آپ اچھی طرح سب کچھ کریں تو آپ کو نمبر مل جائے گا۔ باقی اسٹوڈنٹ کوئسچن ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے جتنی بھی آپ کی پیلوز ہے تو اس کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ان کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، کیونکہ زیادہ تر اسٹوڈنٹ کسی ایشو یا کوئی پرابلم کی وجہ سے جو ہے نا ورک شاپ مس کر لیتے ہیں، تو ان کو اکثر پھر پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کرنا کیا ہے اب اس کوڈ والی سبجیکٹ کے ساتھ۔ تو یہ ویڈیو ان سب کے لیے بھی نہیں بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ضرور جتنے ہو سکتے ہیں فیس بک کو، واٹس ایپ گروپ میں، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اسی چینل پہ میں صرف اسٹڈی ریلیٹڈ اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جتنی بھی نیوز اور جو کام کی ویڈیوز ہوتی ہیں میں صرف وہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔
دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔